औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को चलाने का एक कानून और एक तरीका बनाया है। और अल्लाह ताला ने जो कानून बनाया, उस कानून में जो बातें बड़ी बड़ी या बड़े कानून या सरे फहरिस्त हैं, उनमें एक बात ये भी है कि अल्लाह को वो शख्स इंतहाई नापसंद है या सबसे बड़ा जो जुर्म अल्लाह समझता है वो ये है कि कोई बंदा अमानत में ख़यानत करे। अमानत में ख़यानत करना अल्लाह की नज़र में बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है। हमारे यहाँ होता क्या है? हमारे यहाँ होता ये है कि हम लोग अमानत में ख़यानत करने को बहादुरी या होशियारी या कुछ इस तरह की चीज़ समझते हैं। इसी तरह की स्टोरी मैं आपके सामने इस व्लॉग में रखूँगा जनरल बाजवा की। जनरल बाजवा साहब ने क्या किया, इनके हवाले से इंटरनेशनल मीडिया ने क्या ख़बरें इकट्ठी की, क्या तहकीकातें की, जो वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि जनरल बाजवा ने जितनी करप्शन की है ना, इतनी करप्शन शायद ही पाकिस्तान की तारीख़ में किसी ने की होंगे बहुत बड़े बड़े बुर्ज होंगे, लेकिन जनरल बाजवा की एक अपनी अलग ही कहानी, एक अलग ही लेवल है। इनकी बेगम के हवाले से मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वो खरबापति बन गई। इनकी बहू के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वो रातों रात खरबापति बन गई। पिछले जितने भी मैंने 3-4 व्लॉग किए हैं उनमें मैंने यही बात की है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है या फ़ौज का ऊपर का जो तबका है, ये लोग पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तानी अवाम के साथ मुखलिस नहीं हैं। तो एक स्टोरी ये जनरल बाजवा की है, ये सारों के सामने, पूरी कौम के सामने है कि किस तरह पाकिस्तान को या पाकिस्तानी अवाम को इन्होंने लूटा है, किस तरह इन्होंने करप्शन की है। वो इमरान खान कहता था कि करप्शन हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का मसला ही नहीं है। अब वो बेचारा उस वक्त यही कह सकता था, वो ये तो नहीं कह सकता था कि करप्शन के जो इजाद करने वाले हैं वो यही हैं, इनको करप्शन से क्या मसला होगा, क्योंकि करप्शन के तो सरगना ये लोग हैं। करप्शन तो इजाद ही यहाँ से होती है, शुरुआत ही करप्शन की यहाँ होती है। करप्शन के किसी धागे को आप कहाँ से भी पकड़ लें, कहाँ से भी, ये मैं भी आपको खुला चैलेंज दे रहा हूँ। आप एक पोस्ट ऑफिस ले लें, आप एक यूनियन काउंसिल ले लें, या आप एक पुलिस स्टेशन ले लें, वहाँ पर कोई करता हुआ एक कांस्टेबल या एक सिपाही आप करप्शन करता हुआ जब देखेंगे तो उसकी करप्शन की जब आप वो धागा पकड़ेंगे तो वो धागा जो है ना, पीछे मिलिट्री का जो जर्नल होगा ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसके साथ बंधा हुआ होगा। वो करप्शन का धागा जनरल साहब के जूतों से, घुटनों से, बाजुओं से, हाथों से, कानों से कहीं ना कहीं वहीं पे जुड़ा होगा, क्योंकि इन्होंने निज़ाम ही ऐसा सेट किया हुआ है कि इनकी मर्जी के बिना कोई एक कांस्टेबल भी करप्शन नहीं कर सकता। ये मेरा मानना भी है और ये मेरा दावा भी है, क्योंकि मैंने दुनिया में कुछ कानून और भी देखे हैं, कुछ सिविलाइजेशनें, कुछ कौमें, कुछ कल्चर और भी देखे हैं। बहुत से मुल्कों में मैं गया हूँ, तो मेरी बहुत सी ऑब्जर्वेशन है, बहुत सी सर्विस है। अगर जिस बंदे के हाथ में किसी भी मुल्क में ताकत है और वो चाहे कि मेरे मुल्क में ये जुर्म नहीं होना चाहिए, तो वो नहीं होता, वो रुक जाता है। ये जो सज़ाएं बनाई गई हैं, ये जुर्म रोकने के लिए बनाई गई हैं। और हमारे मुल्क में आज तक किसी भी ताकतवर को कोई सज़ा दी गई है? नहीं दी गई। और अगर हाँ, जिनको दी गई है, कुछ लोग होंगे शायद, लेकिन उनकी भी आप अगर तहकीक करेंगे ना, तो उनके ऊपर भी किसी ने अपनी खुन्नस निकाली होगी, जुर्म की सज़ा उसको नहीं मिली होगी। जुर्म की सज़ा अगर कोई माशरा अपने
ملک میں یا اپنی قوم میں دینا شروع کر دینا تو وہاں پر جرم ختم ہو جاتے ہیں۔ جب ریاست مدینہ بنی تھی تو ریاست مدینہ میں جرم ختم ہو گئے تھے، تقریباً لگ بھگ نہ ہونے کے برابر ہو گئے تھے۔ اور ایسا تو نہیں ہوتا کہ 100% صفائی ہو جائے، 5, 7, 10% رہتے ہیں جرم، لیکن ان میں بھی ایسے زیادہ تر جرم ہوتے ہیں جو رپورٹ مطلب نظروں میں ہی نہیں آتے۔ کسی نے کسی کی مرغی چرا لی تو جس کی چرائی گئی اس بیچارے نے چپ کر دیا، چلو جس نے چرا لی ٹھیک ہے۔ اب ایسا جرم کیسے روکا جائے اگر کوئی بتائے ہی نہ؟ لیکن جو رپورٹ ہوتے ہیں ان کو روکنا بس میں ہوتا ہے اور وہ روکے جا سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ خود جرائم میں ملوث ہے، تو پھر یہ نیچے کیسے روکیں گے؟ اسی طرح کی سٹوری ہے ہمارے جنرل باجوہ صاحب کی۔ انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ راتوں رات امیر بن گئے یہ لوگ، جب یہ خود کرپشن میں ملوث ہیں، کرپشن کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر نیچے والوں کو یہ کیسے روک سکتے ہیں؟ یہ نہیں روک سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون یہ بھی ہے، اللہ کو ایک ایسا بندہ بھی سخت ناگوار ہے جو وہ بات کرے جس پر اس کا خود کا عمل نہ ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اس بات پر خود عمل نہیں ہے کہ وہ کرپشن نہ کریں، تو دوسروں کو کیسے روکیں؟ وہ نہیں روک سکتے۔ اور اس لیے یہ جو کرپشن کا ناسور ہے نا، اس نے ہمارے ملک پاکستان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم بھی کوئی زمانہ تھا کہ سمجھتے تھے کہ کرپشن کوئی نہیں، میاں صاحب کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں۔ پتہ نہیں تھا نا، شعور نہیں تھا۔ ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہیں ہمارے پاکستانی، سادے لوگ ہیں، اور اوپر سے حالات بھی کچھ ایسے ہی ہیں کہ اگر کرپشن کا کہیں داغ لگے تو لگا لیتے ہیں۔ صورتحال ہی ایسی بنا رکھی ہے، اور یہ سارا کچھ پری پلانڈ ہے، اور یہ پورا مطلب تیاری کے ساتھ کیا گیا ہے، پوری پلاننگ کے ساتھ کیا گیا ہے۔ غریب انسان کو اس حد تک پہنچا دیا گیا ہے کہ اس کا بھی جہاں داغ لگتا ہے نا وہ لگا لے۔ اور جب میں خود داغ لگا رہا ہوں تو ظاہر سی بات ہے دوسرے کو میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ تو اس لیے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ اوپر بیٹھے ہوئے لوگ خود داغ لگا رہے ہیں تو وہ نیچے والوں کو کیسے روکیں، سپاہیوں کو اور ملازموں کو؟ تو یہ ایک عجیب و غریب سا جو ہے نا، وہ ایک پاکستان میں ایک سینیریو بنا ہوا ہے، ایک سسٹم بنا ہوا ہے۔ نیچے والے ہم لوگ جو ہیں، وہ ایک میں نے پروگرام دیکھا تھا اقرار الحسن کا، تو وہ ایک فریج لے کے چلا گیا ایک دکان پہ، ٹھیک ٹھاک نئی فریج چلتی ہوئی، تو اس کو جا کے اس نے کہا کہ اس کا شاید کوئی پرزہ خراب ہے تو یہ ہمیں جو ہے نا ٹھیک کر کے دیں۔ تو اس نے چیک کیا تو دیکھا فریج تو ٹھیک تھی۔ پھر بھی اس نے کہا کہ یہ فریج رکھ جائیں، اس میں فلاں چیز خراب ہے اور وہ 5000 کی اتنے کی ڈلے گی، تو آپ وہ رکھ جائیں، فریج جو ہے نا کل آ کے اپنی لے جائیں۔ وہ رکھ کے چلے گئے۔ کل وہ آئے تو وہ جی ڈل گئی ہے، وہ آپ 5000 دیں اور لے جائیں۔ انہوں نے 5000 دیا، فریج وہ انہوں نے لوڈ کر لی۔ تو جب یہ سارا ہو گیا تو پھر اس نے جناب پکڑ لیا، بھائی یہ فریج تو ٹھیک تھی، یہ تو میں تو آپ کو دے گیا تھا آپ کو چیک کرنے کے لیے۔ تو بات کا مختصر سی کہ جب ایسا بندہ، ایک ایسا دکاندار یا ایک ایسا میکینک داغ لگائے گا تو پھر وہ منہ پھاڑ کے نواز شریف کو یا زرداری کو یا اسٹیبلشمنٹ کو یا کسی کو بھی اوپر بیٹھے ہوئے کو یہ تو نہیں نہ کہہ سکتا کہ بھائی داغ نہ لگاؤ، کیونکہ جب خود وہ لگا رہا ہے۔ تو یہی بات ہے، وہ پچھلے ولاگ میں نے بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بنا کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قوم ہی ایسی پیدا کی ہے، منافق لوگ، منہ پہ اور پیٹھ پیچھے اور۔ لیکن اب اللہ اس معاشرے میں، اس زمانے میں تبدیلی لانا چاہتا ہے، اور یہ اللہ لانا چاہتا ہے۔ یہ نہ تو عمران خان کی کوئی اتنی کوئی بڑی بات ہے، نہ کوئی کسی دوسرے تیسرے کی،
یہ اللہ ہی ہے. اللہ نے عمران خان کو کھڑا کیا ہے, اللہ نے عمران خان کے ساتھ عوام کو کھڑا کیا ہے. مجھے بھی اللہ نے عمران خان کے ساتھ کھڑا کیا ہے. کل تک تو میں ڈرتا ہی تھا, میں بھی اسی معاشرے کا ہی حصہ تھا, لیکن اب اگر دل ٹھیک ہوا ہے, دل میں طاقت آئی ہے, تو کون دینے والا ہے طاقت؟ اللہ ہی دینے والا ہے. تو اب یہ جو کرپٹ لوگ ہیں نا, یہ جو باجوہ یا یہ فوجی اسٹیبلشمنٹ, ایک دوسرے کو مربے دینے والے اور پلاٹ دینے والے اور DHF بنانے والے, اور یہ سارے جتنے بھی ہیں, اب ان کی دال گلنے والی نہیں ہے. اب یہ سمجھو دیر ہے اندھیر نہیں ہے, بات یہی ہے. کیونکہ یہ لوگ اب کچھ بھی کر لیں, الٹے بھی لٹک جائیں, تو اب زمانے نے کروٹ لینی ہے, اب زمانے نے بدلنا ہے. پاکستان میں اسٹیبلٹی آنی ہے, پاکستان نے سیدھی ڈائریکشن پہ چلنا ہے. ہاں جرائم تو پھر بھی ہوتے ہی رہیں گے, کوئی مرغی اٹھا لے گا دوسرے کی, ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے. 100% کبھی بھی نہیں ہوتا معاشرہ صاف, کیونکہ دوسرے لوگ بھی ہیں, وہ بھی اللہ نے ہی پیدا کیے ہوئے. 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اچھے بھی برے بھی. تو برے بھی ہوتے ہیں, لیکن جب اچھوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر بروں کی کوئی دال نہیں گلتی. رہتے پھر بھی وہ اسی معاشرے میں ہی ہیں, چھوٹا موٹا وہ کرتے بھی رہتے ہیں. یہ شروع سے ہی جو جیلوں کا کنسیپٹ چلا آ رہا ہے نا, یہ انہی لوگوں کے لیے ہوتا ہے. تو یہ ہوتا تو رہے گا, لیکن میجورٹی جو ہے نا وہ ان لوگوں کی آ جائے گی پاکستان میں, جو اچھے لوگ ہوں گے, جو کچھ اچھا کریں گے. پاکستان کی ڈائریکشن اب بدلنے والی ہے, تھوڑے دن اور صحیح, ویٹ اینڈ واچ. اس ویلاگ کو میں یہیں روکتا ہوں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, اور اپنے اس چینل کا بھی خیال کیا کریں.